الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعترته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ. وجاء في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نم كنومة العروس أو كما قال عليه سبحان السلام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين المغيث الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ میں رہ کر سننے والی میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، بالخصوص علماء اہل سنت، شعراء اہل محبت، نقیب بزم عقیدت، آئیں کچھ سننے اور سنانے سے قبل عرض و معروضات سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت، خلوص و اخلاص کے ساتھ عشق اور وفا میں ڈوب جائیں اور سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرمائیں. پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعليك يا حبيب الله. برادران اسلام، آج کی یہ بزم محبت برائے عرس سرکار ملت بنام آل انڈیا مشاعرہ بڑی تذکر و احتشام، نہایت ہی کامیابیوں کامرانی کے ساتھ عنقریب قبولیت کی سند حاصل کرنے والی ہے. کیا سبحان اللہ. میں تمام عالم اسلام بالخصوص شریک بزم عرس سرکار ملت کو تہہ دل سے عرس قادری و نسیمی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس نسیمی اور قادری عرس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین سبحان اللہ. ہم سب کے جملہ مقاصد کو پورے فرمائے، آمین آمین ثم آمین. چونکہ یہ بھدرک شریف کی سرزمین ہے اور یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ حسان بن ثابت کی سنت ادا کی جاتی ہے سبحان اللہ. اور نعت پڑھنے والوں کو کسی پیر سے کم درجہ حاصل نہیں ہے. کیا جو جتنی اچھی نعت خوانی کرے گا وہ یہاں کے لیے اتنا ہی بڑا پیر ہوگا. یہ اچھی بات ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ جب آقا دو جہاں کو نعت سننے کا دل چاہتا تھا تو حسان بن ثابت کو حکم فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا خود زمین پر تشریف رکھتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر کھڑے کر دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان. یہ بہت بڑی بات ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے کہ یہاں کے لوگ نعت خوانی بکثرت سنتے ہیں اور تقریر بغرض برکت سنتے ہیں. کیا تو جب آپ نعت خوانی بکثرت سنتے ہیں اور تقریر بغرض برکت سنتے ہیں
تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ غلامی میں اپنا بھی نام شامل ہو جائے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسان بن ثابت کی سنت ادا ہو جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور آج میں نقیب اعظم اڑیسہ حضرت مشتاق گوہر صاحب قادری نسیمی کو آج اپنی آواز کا جادو صرف چلاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا جی کہ میں بھی آواز رکھتا ہوں۔ جی یہ الگ بات ہے کہ عباس رضا نوری جیسی آواز تو میں نہیں لا سکتا، اور شاعر اسلام استاد الشورا جناب اشرف رضا قادری جیسی شاعری تو میں پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ بات سچ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ جی مصطفیٰ کی تعریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کوئل کو آواز بخشی ہے تو کوے کو بھی آواز بخشی ہے۔ کیا کہنے، کوئل اپنے انداز میں کیا کہنے، مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہے تو کوا اپنے انداز میں مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان۔ تو اس لیے میری آواز کوئی خاص تو نہیں ہے، چونکہ عزیزوں کی فرمائش ہے۔ ثقلین اشرفی نے فرمائش کی ہے کہ سرکار آپ بھی منقبت مولا کائنات ضرور سنائیں، اس لیے میں کسی مومن کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ لوگ آج مومن تو مومن ہیں، آل نبی کا لوگ دل توڑ رہے ہیں۔ اللہ سرکار ملت پر فتویٰ لگانے والے گویا سرکار ملت کا دل توڑ رہے ہیں۔ نسیم ملت، وسیم ملت، بابا جان، ماما جان، یہ سب آل نبی ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں۔ اور یاد رکھنا پیارے، ایک ہوتا ہے اولاد غوث اور ایک ہوتا ہے فنا فی الغوث۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر اولاد غوث فنا فی الغوث نہیں ہوتی، واہ واہ، ہر اولاد غوث فنا فی الغوث نہیں ہوتی، لیکن ہاں جب میں نے بھدرک شریف کی سرزمین کو پڑھا، جب تاریخ سرکار ملت کو پڑھا، کیا کہنے، جب بابا جان اور ماما جان کے واقعات کو پڑھا، تو ہمارے معلومات میں اضافہ ہو گیا کہ یہ ایسی اولاد غوث ہے کہ اولاد غوث ہونے کے ساتھ ساتھ فنا فی الغوث بھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فنا فی الغوث ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو فنا فی الغوث ہو جاتا ہے نا، یاد رکھنا، بڑے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسے اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے، بڑے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ میرا نام اس وقت تک کوئی بندہ نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہ لوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری آل سے کوئی بندہ اس وقت تک تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک میرے دربار سے اجازت نہ مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث الاعظم، سبحان اللہ۔ تو قادریوں، نسیمیوں، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو قادری بنایا، جی تو غلام غوث بھیج کر نہیں، اولاد غوث بھیج کر بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولاد غوث بھیج کر بنایا۔ اس لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ منقبت مولا کائنات کے چند اشعار ملاحظہ کرم نماز۔ اور ایک بات تو طے ہے بھائی، جی اللہ کے خزانے میں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے کوئی دیوبندی، وہابی، نجدی، رافضی، شیعہ، بدعقیدہ یہ کہہ دے کہ سرکار ملت کے خزانے میں کمی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہہ دے، لیکن اس کی یہ مجال نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ ولایت کی کمی، ہائے نہ نبوت کی کمی، نہ رسالت کی کمی۔ اللہ کے خزانے میں نہ علم کی کمی ہے، نہ فضل کی کمی ہے، نہ تقوی کی کمی ہے، نہ تقوی شعاری کی کمی ہے، نہ پرہیزگاری کی کمی ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے عطا کر دے، اللہ جسے چاہے جب چاہے عطا کر دے، اللہ جسے چاہے جب چاہے
واہ 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 واہ، جب چاہے عطا کر دے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بندو تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہونے والا، تم جو بھی چاہو، مگر اللہ جب تک نہیں چاہے گا تم کبھی بھی تمہاری مرضی کامل تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات مان لی کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بنا دے، جسے چاہے دے دے، اور دیا نا مصطفیٰ جان رحمت کو حاضر و ناظر بنا دیا، آمنہ کے لال کو مختار کل بنا دیا۔ اللہ نے جب دیا ہے تو صدیق کو صداقت دے دیا ہے، اللہ نے جب دیا ہے تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے فاروق اعظم کو عدالت دے دیا ہے، اللہ نے جب دیا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے عثمان غنی کو سخاوت دے دیا ہے، اور جب دینے پر آیا تو مولا کائنات کو مشکل کشائی دے دیا، مشکل کشائی دے دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ علی مشکل کشا ہے، اور یہ اپنے گھر سے نہیں، اللہ کے خزانے سے، کیا کہنے، اللہ نے بنایا ہے۔ بے شک۔ ارے بھائی، جب ان جیسے بدعقیدوں کو اللہ حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، مفتی بنا دے، مولانا بنا دے، جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ حافظ ہونا یہ بھی خدا کی صفت، مفتی ہونا یہ بھی خدا کی صفت، مولانا ہونا یہ بھی خدا کی صفت۔ ارے حق تو یہ ہے کہ مومن ہونا خدا کی صفت، اس لیے کہ قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے یستفتونک فی النساء، اے نبی جب صحابہ آپ سے فتویٰ لینے آتے ہیں، استفتاء کے لیے آتے ہیں، تو آپ کہہ دیں قل اللہ یفتیکم، اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے، اور فتویٰ دینے والے کو مفتی، فتویٰ دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفتی کا ہے۔ اب دیکھو اللہ حافظ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تم جب بھی دعا کرو تو یوں کہو انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو گویا کہ مولانا ہونا اللہ کی صفت، حافظ ہونا اللہ کی صفت، مفتی ہونا اللہ کی صفت، اور حد تو یہ ہے کہ عالم ہونا بھی اللہ۔ اب دیکھو نا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، کہ عالم غیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور مومن ہونا بھی اللہ کی صفت۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اگر وہ لوگ اپنے آپ کو مولانا کہے، مفتی کہے، حافظ کہے، تو گویا کہ وہ بھی شرک کر رہے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ ہونا اللہ کی صفت، اور جو اللہ کی صفت میں شریک ہو جائے وہ، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک۔ تو اس معنی میں وہ بھی، تو اب ان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ ان کے پاس جواب یہی ہوگا نہیں نہیں، ہم کو اللہ نے مولانا بنایا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تو بس ہم سنی، قادری، حنفی، پنجتنی یہی جواب دیں گے کہ جب تجھ جیسے بدعقیدے کو، گستاخ کو اللہ مولانا بنائے تو تو بن جائے، حافظ بنائے تو تو حافظ بن جائے، مفتی بنائے تو تو مفتی بن جائے۔ اسی طرح اللہ نے نبیوں کے امام کو مختار بنایا ہے، تو نبیوں کا امام مختار بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
فیضان سرکاران ملت. اللہ نے مولا علی کو مشکل کشا بنایا ہے تو علی مشکل کشا بن گئے ہیں. اللہ نے امام حسین کو شہیدوں کا سردار بنایا ہے تو سید الشہداء بن گئے ہیں. ارے اسی اللہ نے غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، شہ جیلا، غوث اعظم دستگیر کو غوث اعظم بنایا ہے. تو غوث اعظم بن گئے ہیں. اسی اللہ نے عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے تو عطائے رسول ہندوستان کا بادشاہ بن گئے ہیں. اسی اللہ نے مخدوم اشرف کو تارک السلطنت بنایا ہے. تارک السلطنت بنایا تو مخدوم اشرف تارک السلطنت بن گئے. اسی اللہ نے حاجی وارث علی کو عالم پناہ بنایا ہے. کیا کہنے سبحان تو عالم پناہ بن گئے. اور اسی اللہ نے سرکار ملت کو، واہ واہ بابا جان کو، ماما جان کو، ارے صرف فنا فی الغوثیت کا مقام عطا نہیں کیا، صرف عالم نہ بنایا، صرف ایک مولانا نہ بنایا، صرف قاری قرآن نہیں بنایا، بلکہ سرکار نسیم ملت کو، وسیم ملت کو، بابا جان اور ماما جان کو اللہ نے خاص فضل عطا کیا. اور وہ فضل یہ ہے کہ خاندان غوث اعظم میں پیدا فرمایا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. خاندان غوث اعظم میں پیدا فرمایا. اب جلنے والے جلتے رہے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہے، نفرت رکھنے والے نفرت رکھتے رہے. ارے ہم قادری ہیں، قادری، اور ایسے قادری ہیں کہ قادری، سنو پیارے، قادری والی جو نسبت ہے بڑی پیاری نسبت ہے. اور اتنی پیاری نسبت ہے جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں اے اللہ احمد رضا کو مالدار کر، مالدار رکھ، مالداروں میں اٹھا، دولت مند کر، دولت مند رکھ، دولت مندوں میں اٹھا. یہ نہیں کہتے ہیں اے اللہ احمد رضا کو عالم کر، عالم رکھ، عالموں میں اٹھا. یہ بھی دعا نہیں اے اللہ احمد رضا کو نمازی کر، نمازیوں نمازی رکھ اور نمازیوں میں اٹھا. بلکہ دعا کی تو یہ کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت علماء کے بعد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد سرکار. قادری نسبت جسے مل جائے، کیا کہنے قادری نسبت جسے مل جائے وہ اپنے وقت کا مجدد اعظم بن جاتا ہے. قادری نسبت جسے مل جائے. اس لیے نسیمیوں تم خوش نصیب ہو، اپنی قسمت پر فخر کرو. تمہیں صرف قادری نسبت نہیں ملی ہے بلکہ قادری گھرانہ مل گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. قادری گھرانہ مل گیا. تو مسلمانوں قادری نسبت بڑی نسبت ہے کہ امام احمد رضا خان نے جب دعا فرمائی تو کیا کہا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے امام عشق و محبت اہل بیت سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ دیکھو جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی وقت کا مجدد دربار الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنا شجرہ پیش نہیں کرتا ہے، حسین کا شجرہ پیش کرتا ہے، غوث اعظم کا شجرہ پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے، اور کہا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا غوث۔ اور صدق صادق کا تصدق، صادق صادق اسلام، صادق الاسلام۔ اتنی محبت تھی اعلیٰ حضرت کو، اہل بیت سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا فتویٰ جو ہے نا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے بڑا فتویٰ، آج لوگ فتوے سادات پر لوگ لگاتے ہیں، اہل بیت پر فتوے لگا رہے ہیں، اولاد غوث اور فنا فی الغوث پر فتوے لگا رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا فتویٰ کیا تھا؟ اور یہ بھی فتویٰ بریلی سے شائع ہوا، کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بھی فتویٰ بریلی شریف سے شائع ہوا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے، کیا کہنے؟ واہ 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 اور واہ۔ ایسا شائع ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا فتویٰ وہ کیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو، کوئی اجنبی، کوئی اجنبی اپنے آپ کو سید کہہ دے تو آنکھ بند کر کے بلا چوں چرا مان لو، اگر وہ ہوگا تو ڈبل ثواب، کیا کہنے؟ واہ، اگر وہ ہوگا تو ڈبل ثواب، اور اگر نہیں ہوگا تو ایک ثواب، واہ 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 واہ۔ باقی اس کے لیے عذاب۔ ارے دیکھ کر تو کوئی بھی مان لے، بن دیکھے، اس لیے تو کسی تجربہ کار نے کہا کہ جو سیدوں کو، توجہ ہے، جو سیدوں کو شجرے سے پہچانے وہ حضرت ہوتا ہے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، جو سیدوں کو شجرے سے پہچانے وہ حضرت ہوتا ہے، جو خوشبو سے پہچان لے وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا آسان ہے، مگر ان کی ذات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ بے شک، وہ بھی فنا فی الغوث تھے، اعلیٰ حضرت بھی فنا فی الغوث، غلام غوث کے ساتھ فنا فی الغوث تھے۔ بے شک، بے شک۔ آپ دیکھیں، کوئی اہل بیت کو مانے نہ مانے، کوئی سرکار ملت کو مانے نہ مانے، کوئی سید کو مانے نہ مانے، کوئی آل غوث کو مانے نہ مانے، مگر رضوی تو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضویوں کے شجرے میں، واہ 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 واہ، رضویوں کے شجرے میں ہے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ ہر آل رسول اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں مقتدی ہے، کیا ہے؟ مقتدی نہیں ہے، کیا ہے؟ مقتدی ہے۔ ہر آل رسول، چاہے وہ کسی مدرسے کا مدرس ہو نہ ہو، لیکن قوم کا مقتدی ہے۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ چاہے دارالفتہ کا مفتی ہو یا نہ ہو، مگر قوم کا مقتدی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاہے آل رسول کسی مسجد کا امام ہو یا نہ ہو، مگر قوم کا مقتدی ہے، مقتدی ہے۔ چاہے آل رسول کسی جلسے کا خطیب ہو نہ ہو، مگر قوم کا مقتدی ہے۔ اور کس نے کہا؟ یہ فتویٰ بھی بریلی سے شائع ہوا ہے۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ حضرت آل رسول
مقتدی کے واسطے نہیں، مقتدا کے واسطے کیا کہنے سبحان تو اللہ. پتہ کیا چلا کہ سرکار کو اگر سمجھنا ہے نا، بابا جان اور ماما جان کو، تو میں قرآن، میں چاہوں تو قرآن سے سمجھاؤں، میں چاہوں تو حدیث سے سمجھا دوں، میں بخاری شریف بھی پیش کر سکتا ہوں سرکار کی شان میں، سرکار ملت کی شان بیان کرنے کے لیے میں مسلم کا بھی سہارا لے سکتا ہوں، ابن ماجہ کا بھی سہارا لے سکتا ہوں، ابو داؤد شریف بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر میں 1450 سال پہلے والے زمانے میں کیوں جاؤں؟ میں تو 100 سال پہلے والے زمانے میں جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو دیکھو. آج ہم کہتے ہیں سرکار ملت، کوئی کہتا ہے بڑے سرکار، کوئی کہہ رہا ہے چھوٹے سرکار، یہ نسیمی، یہ قادری سرکار کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ ان کا سرکار کہنا اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم 100 سال کے بعد سرکار کہہ رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں ہر آل رسول، ہر سید زادہ سرکار سے کم نہیں ہے. کیا کہیں سبحان اللہ. اور کیا کہا؟ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. واہ واہ واہ. اب اگر کوئی نسیمی یا کوئی حبیبی ماما جان یا بابا جان کو سرکار ملت کہتا ہے تو وہ گویا اعلیٰ حضرت کی سنت ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب ایک کام کی بات بتا دو، کام کی بات سنیں. آپ قادری ہیں، کیا ہے؟ قادری ہے نا؟ مشتاق گوہر قادری. جی آپ فلاں قادری، فلاں قادری. ایک نکتے کی بات بتا دو. جی ہر یہ جو اختلاف ہے نا، یہ جو حبیبی اور نسیمی اور اشرفی اور رضوی اور چشتی ابو العلائی، یہ سلسلے میں جو اختلاف ہے نا، اس اختلاف کو ختم کرنا ضروری ہے. اور اختلاف کب ختم ہوگا؟ جب ہر سلسلے والے اپنے آپ کو قادری سمجھنے لگے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ہر سلسلے والے اپنے آپ کو قادری سمجھنے لگے اور کہنے لگے تو سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے. حبیبی ہو، اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ ہر حبیبی قادری ہے، اس لیے قادریوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہر اشرفی قادری ہے، اس لیے قادریوں سے اختلاف نہیں. توجہ دیں، بڑے پیر روشن ضمیر کی شان سمجھے، ان کی اولادوں کا مرتبہ سمجھے. ہر چشتی قادری ہے، اس لیے قادریوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر قادری چشتی نہیں ہے. کیا کہنے. نقطے کی بات. زندہ باد زندہ. ہر قادری حبیبی نہیں ہے. ہر قادری توجہ ہے، ہر قادری اشرفی نہیں ہے. ہر قادری رضوی نہیں ہے، مگر ہر رضوی قادری ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ہر اشرفی قادری ہے، ہر چشتی قادری ہے، ہر ابو العلائی قادری ہے. اور آپ تو ویسے ہی قادری ہو. ہے. واہ 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 واہ. آپ تو ویسے ہی قادری ہو، اور اتنے پکے قادری ہو، اتنے پکے قادری ہو کہ اب کسی بھدرک کے قادری کو، توجہ ہے، بھدرک کے قادری کو، بلکہ میں شریف لگا دیتا ہوں، یہ بھدرک شریف، بھدرک شریف کے قادری کو اگر بغداد جانے کا ارادہ ہو، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل بغداد دیکھنے کا ارادہ ہو تو سرکار ملت کے عکس بغداد کو دیکھ لے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. بغداد جانے کی تمنا پوری ہو جائے گی.